السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قربانی کے حوالے سے اور رسم قربانی کے حوالے سے منکرین، ملحدین، مستشرقین، دہریہ، جدت پسند اور مذہب بیزار طبقہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ رسم قربانی کے نام پر محض چند دنوں میں اربوں کھربوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ان روپیوں سے غریبوں کی مدد کر دی جائے تو غربت کا خاتمہ ہو جائے، اور پھر یہ کہ یہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے اور بے جا خرچ ہیں۔ ان منکرین اور ملحدین کے اس اعتراض کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا رب اللہ رب العزت ہے اور وہ حکیم ہیں۔ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ هو العزیز الحکیم، اور حکیم کا کوئی قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اسی حکیم رب نے ہمیں فصل لربک وانحر کے ذریعہ قربانی کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ تو حکمت اسی میں ہے کہ رب کے حکم پر عمل کیا جائے، اور وہ اللہ رب العزت جو کہ حکیم ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ بھی ہیں۔ وہ ہر زمانے کو جانتا ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اور پھر ہر زمانے کے ہر فرد کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے ایمان والے بندوں میں سے بعض امیر ہوں گے، بعض غریب ہوں گے، مگر اس رب نے کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ قربانی کی بجائے غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ حالانکہ ہمارا رب وہ حکیم ہے جس نے غریبوں کی مدد ہی کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم رکھا، غریبوں کی مدد ہی کے لیے کھیتی میں سے پیداوار جو ہوتی ہیں اس پر 10واں اور 20واں حصہ غریبوں کی مدد کے لیے ہی مقرر کیا۔ اسی طریقے سے صدقات نافلہ ہو یا صدقات واجبہ ہو، یہ بھی غریبوں کی مدد ہی کے لیے ہیں۔ نذر کا سسٹم ہو، یہ بھی غریبوں کی مدد کے لیے ہے۔ کفارہ کا سسٹم ہو، یہ بھی غریبوں کی مدد ہی کے لیے ہیں۔ فدیہ کا نظام ہو، یہ بھی غریبوں کی مدد ہی کے لیے ہے۔ غلاموں کو آزاد کرنے کا سسٹم ہو تو یہ بھی غریبوں کی مدد ہی کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اور سینکڑوں مقامات ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے اور اپنے غریب بندوں کی مدد کرنے کے لیے احکام عطا فرمائے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اس رب نے جس میں غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے اتنے عظیم اصول عطا فرمائے ہیں، اس رب نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جب لوگ غریب زیادہ ہو جائیں تو صاحب نصاب لوگ جانور کو ذبح کرنے کی بجائے وہ رقم غریبوں کو دے دیں، بلکہ اس رب نے فصل لربک وانحر کے ذریعہ صاحب نصاب پر ہر حال میں قربانی کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی آپ ذہن نشی کر لیں کہ اگر آج ان منکرین اور ملحدین کے اس اعتراض کو مان لیا جائے اور اسے بے جا خرچ اور فضول خرچی اور اسراف تسلیم کر لیا جائے تو کل یہی لوگ آگے چل کر حج پر بھی سوال اٹھائیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ قربانی کے جانور پر تو 10-15 ہزار خرچ ہوتے تھے، مگر حج پر تو لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، تو حج کرنا بھی بند کر دو اور اس کے ذریعہ غریبوں کی مدد شروع کر دو۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آگے جا کر یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ نماز چونکہ 5 وقت پڑھی جاتی ہیں اور 5 وقت آدھا گھنٹہ صرف ہو جاتا ہے اور اس میں وقت زیادہ نکلتا ہے، کیوں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی وقت جمع ہو کر 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی جائے تاکہ ٹائم بچایا جائے، اور ٹائم بچے گا تو ہم زیادہ سے زیادہ روزی کما سکتے ہیں۔ تو کیا ان کی ان باتوں کو مان لیا جائے گا؟ فرائض دینی میں اور اللہ کے احکام میں کسی کو مشورہ دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی آپ یاد رکھ لیں کہ قربانی کے نام پر جو جانور ذبح ہوتے ہیں اور اس میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کو بے جا اور اسراف اور فضول خرچی وہی کہہ سکتا ہے جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے
وہ اسے کبھی فضول خرچی نہیں کہے گا۔ عبادت میں جو بھی خرچ ہوتا ہے وہ فضول خرچی نہیں ہوتا۔ لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ قربانی کے جانور کے گوشت کا کیا کیا جاتا ہے۔ آدمی خود کھاتا ہے، دوستوں کو کھلاتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے۔ تو کیا خود کھانا، دوستوں کو کھلانا، غریبوں کو کھلانا، اس میں جو خرچ ہوتا ہے اسے کوئی فضول خرچی کہتا ہے؟ اسے کوئی اسراف کہتا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جو دہریہ پسند طبقہ ہے ان کے ذہنوں کی پیداوار ہیں، اور عبادات کے معاملے میں اگر یوں ان کے ڈھکوسلوں کو تسلیم کر لیا جائے تو آگے سارا دین ہی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری بات آپ توجہ کے ساتھ یہ بھی سماعت کریں کہ غریب طبقہ اور غربت یہ کس زمانے میں نہیں رہی ہیں۔ بالخصوص ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں کثیر افراد غربت میں مبتلا تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ 10 سال میں سے ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کی ہیں۔ کسی ایک سال بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ ناغہ فرمایا، نہ سرکار نے یہ کہا کہ چونکہ اس سال غربت زیادہ ہے اس لیے جانور ذبح نہ کرو بلکہ غریبوں کی مدد کر دو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو خود ارشاد فرمایا ہے، ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیر ینحر فی یوم عید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قربانی کے جانور کے ذبح میں عید کے دن جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس سے افضل خرچ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سب سے بہترین خرچ وہی ہے کہ قربانی کے دن میں جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دن میں جانور ذبح کرنے سے زیادہ محبوب کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہیں وہ ہیں قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا۔ تو اب آپ دیکھیں، اگر غریبوں کی مدد کا معاملہ ہوتا اور قربانی چھوڑ کر غریبوں کی مدد کرنے کی اجازت ہوتی تو دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی غریب طبقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ قربانی چھوڑ کر کے غریبوں کی مدد کی جائے۔ اس لیے اس طرح کے سوالات کو ذہن میں رکھ کر کے قربانی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور پھر آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو قربانی کی رسم ایک غریب پرور تہوار ہے۔ اس میں خود غریبوں کی مدد ہے، اس میں خود غریبوں کی امداد ہے۔ آپ دیکھیں، صرف پیسے دے دینا یہ غربت کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اصل غربت کا خاتمہ یہ ہے کہ غریب لوگوں کے لیے روزگار پیدا کیا جائے، ان کے لیے رزق کے اسباب اور رزق کے ذرائع فراہم کیے جائیں۔ اور قربانی کی رسم ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے رزق کے اسباب اور روزگار فراہم کرتی ہیں۔ آپ اس کا سرسری جائزہ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کو جو پالتے ہیں ان کے لیے جو چارہ تیار کرتے ہیں وہ بالعموم کسان، غریب اور مزدور طبقہ ہوتا ہے، اور ان کے جانوروں کی قیمت اور ان کے چارے کی قیمت عام دنوں میں وہ نہیں ملتی ہیں جو قربانی کے دنوں میں مل جاتی ہیں۔ قربانی کے دنوں میں غریب کسان، غریب مزدور شخص اپنے جانور پال کر جب بیچتا ہے تو اچھی خاصی آمدنی کر لیتا ہے۔ تو قربانی تو اس طرح سے غریب لوگوں کے لیے ایک روزگار پیدا کر رہا ہے، اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ قربانی کے جانوروں کا چمڑا جس سے لیدر پروڈکٹس تیار ہوتی ہیں، اور پھر اس کے ذریعہ آگے اس کی ہزاروں شاخیں ہیں کہ چمڑے کی کون کون سی چیزیں بنتی ہیں، اور پھر ان میں لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔
اور صرف چمڑے کی بات ہی نہیں ہے بلکہ چمڑا غریبوں کو بھی دیا جاتا ہے، تو یہ بھی تو غریبوں کی مدد ہے۔ اور پھر غریب لے جا کر اگر اسے بیچ دے مارکیٹ میں تو اس کے ذریعہ لیدر پروڈکٹس میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر اس میں لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اور پھر چمڑے ہی کا مسئلہ نہیں ہے، قربانی کے جانور کے بال ہوں، ان کے سینگ ہوں، ان کے جسم کے دوسرے اعضاء ہوں، اس سے مختلف قسم کی دوائیاں بھی تیار ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے لوگوں کا اس سے روزگار بھی وابستہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کو ذبح کرنے والے قصائی، یہ بھی کسی وزیر اور مشیر کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ یہ قصائی غریب طبقے ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ قربانی کے دنوں میں ان کے لیے بھی بہترین روزگار پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر ٹرانسپورٹر والے لوگ، آپ ان کو دیکھیں کہ قربانی کے جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں وہ اچھی خاصی رقم کما لیتے ہیں اور ان کے لیے بھی روزگار پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں اگر آپ دیکھنے کے لیے چلے جائیں تو قربانی کے جانوروں کو چرانے والے، منڈی مویشی میں ان کو سنبھالنے والے، اس طریقے سے ان کے لیے چارہ تیار کرنے والے، یہ سارے کے سارے لوگ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے لیے بہترین روزگار قربانی کے دنوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب غور کریں آپ اس چیز پر کہ قربانی روکنا یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے بلکہ قربانی کی رسم کو جاری رکھنا، اس کو بہتر بنانا، اس کے فوائد بتانا، یہ اصل میں غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ چونکہ اگر اس کو بند کر دیا جائے تو ان لاکھوں لوگوں کے روزگار کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ تو محض ایک رسم قربانی ہے جس نے لاکھوں افراد کے لیے روزگار فراہم کیا ہے، رزق کے اسباب اور ان کے لیے ذرائع فراہم کیے ہیں۔ یہ کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُولُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس سے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور جو نہیں مانگ رہا ہے اسے بھی دو اور جو مانگ رہا ہے اس فقیر کو بھی دو۔ تو آخر قربانی کے گوشت کے بارے میں بھی تو یہ حکم ہے کہ اسے بھی غریبوں کو کھلایا جائے، تو کیا گوشت غریبوں کو کھلانا یہ غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے؟ عام دنوں میں غریب افراد گوشت نہیں کھا پاتے تو ان کو ان دنوں میں گوشت کھانا میسر آ جاتا ہے، تو کیا یہ غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے؟ باضابطہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں بطور استحباب یہ حکم موجود ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے رکھا جائے، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، ایک غریبوں میں بانٹا جائے۔ رشتہ داروں میں بانٹنے سے صلہ رحمی بڑھتی ہیں، دل ملتے ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور غریبوں میں تقسیم کرنے سے ان کی مدد ہوتی ہے۔ تو کیا جہاں پر قربانی کے جانور کے ذریعہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار پیدا ہوتا ہے، کیا وہاں گوشت غریبوں کو کھلا کر غریبوں کی مدد نہیں کی جاتی ہے؟ اب آپ اس سلسلے میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ قربانی کو بند کرنے کے بعد لوگوں کی اور غریبوں کی مدد کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے ہم مشورتاً یہ چیز کہیں گے کہ کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ جنہیں بند کر کے غریبوں کی مدد کی طرف توجہ دی جانی چاہیے، جیسے فلمیں اور گانے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اس پر خرچ ہو رہے ہیں، کرکٹ ہیں، ہاکی بال ہیں، اور اس طرح سے نشہ آور چیزیں، شراب ہوں جس کے اوپر باضابطہ حکومتیں لائسنس جاری کرتی ہیں، سگریٹ نوشی ہیں، اور اسی طریقے سے 31 کی نائٹ ہے، اسی طرح سے ویلنٹائن ڈے کے نام پر، اور اس طرح سے ہزاروں قسم کے خرافات، آتش بازی کے نام پر، شادی کے نام پر، جہیز کے نام پر، اور اس طرح کی بے شمار غلط رسمیں ہیں جن کے نام پر کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ کاش کہ ان غلط کاموں پر خرچ کیے جانے والے روپیوں کو روکا جاتا اور پھر ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کی جاتی تو پورے ملک میں اور پوری قوم میں بہار پیدا ہو جاتی۔ اس لیے یاد رکھیں، قربانی کا بند کرنا یہ غریبوں کی غربت کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ قربانی کو جاری رکھنا یہ غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت
سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقبول سنیدہ وتے اسلام کو آقا کرے عرض یہ شاکر تمہارا یا